کا چاند نظر آتے ہی یاد حسین میں ہر مومن کا دل مشغول ہو جاتا ہے، اور ہر اہل ایمان یاد حسین سے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ سارے عالم اسلام میں ہر جگہ پر امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ اپنے اپنے انداز میں یاد حسین کے ذکر کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کے نام کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یاد حسین ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ یاد حسین ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور وہی دل ایمان سے منور ہے جس میں یاد حسین زندہ ہے، اور وہ دل ایمان سے خالی ہے جو دل یاد حسین سے خالی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، اسے آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں آپ آگے عرض کر دے رہا ہوں۔ بہرحال آج ہم یہاں پر یاد حسین منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور شہادت حسین اتنا عظیم واقعہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تاریخ سے جانے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ تاریخ اس واقعے سے جانے جاتے ہیں۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا قمری اعتبار سے پہلا مہینہ اور آخری مہینہ ذی الحجہ، جسے بقرہ عید جس میں مناتے، لیکن اس کے درمیان میں اور 10 مہینے ہیں۔ ذی الحجہ اور محرم یہ آخری اور پہلا مہینہ ہے، اور اس کے بیچ میں 10 مہینے ہیں۔ کتنے افراد بیٹھے ہیں جن کو سارے مہینے کے نام یاد ہے؟ میرا خیال ہے کہ 75% مسلمان اسلامی مہینے کے 12 مہینے کے نام نہیں آتے۔ اسلامی مہینے جنوری فروری چھوڑو، لیکن اور یاد رکھنا ہمارے دین کا تعلق وقت سے ہے، ہمارے دین کا تعلق دن سے ہے، ہمارے دین کا تعلق مہینے سے ہے، ہمارے دین کا تعلق سال سے ہے۔ اور اس کو میں اور واضح کہتا ہوں، ہر ایک مسلمان جو نمازی ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن 5 وقت جب چاہے تب نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے اوقات مقرر ہے۔ ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، عشاء کا وقت الگ ہے، فجر کا الگ وقت الگ، سب ایک ٹائم ہے، اور اس کا ٹائم متعین ہے کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک ظہر کا وقت ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک عشاء کا وقت ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک فجر کا وقت ہے، یہ ٹائم۔ تو یہ وقت ہمارے دین کا تعلق ہمارے وقت سے، اور ایسے دین کا تعلق ہمارے دن سے ہے۔ جمعہ کی نماز ہم اور دنوں میں نہیں پڑھتے، جمعہ کے ہی دن پڑھتے ہیں، اور دن نہیں پڑھتے۔ ایسے ہمارے دین کا تعلق مہینے سے ہے۔ رمضان کا روزہ رمضان ہی کے مہینے میں فرض ہے، باقی مہینے میں فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، عید کے مہینے کا کیا نام ہے؟ بتائیں گے آپ؟ ہاں، یہ ماشاءاللہ ایک صاحب بولی شوال کا مہینہ، ماشاءاللہ مطالعہ اچھا ہے، برا عید شوال کے مہینے میں واقع ہوتی ہے۔ یہ 11 کس مہینے میں پڑتی ہے؟ نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ میں پیپر پڑھا تو اس میں کچھ سوال آئے تھے، میں بتا دے رہا ہوں کہ ہمارے مذہب کے لوگوں، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اپنے مذہب سے ان کی دوری کتنا ہے۔ واقعی اگر ہم محرم الحرام کو نہیں جانتے، اگر واقع کربلا نہ واقع ہوا ہوتا، اگر شہادت حسین کو ہم نہیں جانتے، تو محرم الحرام کے مہینوں کو بھی بلا دیتے۔ تو آج محرم الحرام کا مہینہ جاتا ہے،
حسین سے جانا جاتا ہے۔ آج محرم الحرام کا مہینہ ہر ایک فرد جانتا ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جانتا ہے۔ محرم کا مہینہ لگ گیا، امام حسین کی یاد سے جانا جاتا ہے، اور دیگر مہینے نہیں جانتے۔ تو بہرحال میں عرض کر دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ بقرہ عید کس کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے، اور صحافی نے تقریباً 15-20 مسلمان سے ایک سوال کیا کہ آپ قربانی کریں گے؟ آپ قربانی کریں گے؟ کس نبی کی یاد میں قربانی کی جاتی، کس نبی کی سنت ہے؟ 15-20 مسلمان قربانی کرنے والے نہیں بتا پائے کہ کس نبی کی سنت ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی دوری ہے، ہم اپنا ٹائم نہیں نکالتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شہادت حسین نے ہمارے دل میں اپنی یاد کو باقی رکھا، نہیں ہم شہادت حسین کو نہیں بلا دیتے جیسے اور لوگوں کی شہادت کو بلا دیتے۔ اب یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں عرض کر دے رہا ہوں، کیا اسلام میں پہلی شہادت امام حسین کی ہوئی ہے شہادت یا آخری شہادت؟ آپ کی شہادت سے پہلے بھی سینکڑوں شہید اسلام میں ہوئے، اور آپ کی شہادت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک نہ جانے کتنے شہید ہوں گے، لیکن کسی کی شہادت نہیں منائی جاتی، صرف شہادت حسین منائی جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کبھی اس پر غور کیا؟ آپ لوگوں سے کچھ بد مذہب پوچھ بھی سکتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ واقع کربلا شہادت حسین کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ 10 محرم الحرام سب سے پہلا مارکہ کون سا ہوا آپ کو باطل کا، اسلام و کفر کا؟ غزوہ بدر۔ یہاں سے علماء کرام بیٹھے ہوئے، غزوہ بدر واقع کربلا کو اتنی تفصیل سے ہم جانتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ان کے 72 ساتھی شہادت کا جام نوش کیے تھے۔ یزیدی لشکر 22,000 کا لشکر تھا، یزیدی لشکر کا سپہ سالار عمرو ابن سعد، کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، پھولی نے حضرت امام علی مقام کا سلطنت سے جدا کیا تھا، شمر نے آپ کو زخمی کیا تھا۔ یہ تمام واقعات ہم تفصیل سے جانتے ہیں، اور یہاں تک جانتے ہیں کہ امام حسین کے سر انور کو کیسے گھمایا گیا، کہاں لے جایا گیا، کہاں پر سر انور دفن ہے، کہاں پر جسم اقدس دفن ہے، یہ تمام واقعات ہم تفصیل سے جانتے ہیں، لیکن واقع یہ غزوہ بدر کی ہم تاریخ ہی نہیں جانتے، جبکہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ 313 صحابہ تھا، اور ایسے صحابی بدری صحابی جن کا خطاب ملا بدری صحابی، یعنی وہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ لوگ غور سے سنیے گا، واقع کربلا کے ضمن میں بیان کر دے رہا ہوں، 313 صحابہ کرام تھے، اور یہ بدری صحابی تھے۔ جب غزوہ بدر میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کی جانب سے ملا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی خطا کر کے اللہ معاف کر دیتا، اس لیے کہ وہ غزوہ بدر کے صحابی، یہ ان کا مقام تھا۔ اور اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھی، اسی لیے غزوہ اور جنگ میں فرق ہے۔ جنگ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور جو وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے اسے غزوہ نہیں کہا جاتا۔ واقع کربلا کو جنگ کربلا کہا جاتا ہے، لیکن غزوہ کربلا نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، لیکن ہم اس کی یاد نہیں مناتے۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، غزوہ فتح مکہ، یہ تمام غزوات 17 غزوات ہوئے۔ ہم تمام غزوات کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن کسی غزوات کو نہیں مناتے۔ اب وہ غزوات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اس سے بہتر تو کوئی غزوہ نہیں۔ وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کی ہو، اس جنگ سے بہتر کوئی جنگ نہیں، لیکن ہم اس کو کیوں نہیں مناتے ہیں؟
یاد رکھیے کوئی بھی چیز کی جب یاد منائی جاتی ہے اس میں جب کچھ اچھوتا پن، کچھ نرالا پن، کچھ اس میں انوکھا پن پایا جائے، کچھ اس میں واقعات الگ تھلگ جو تمام چیزوں میں اس کو ممتاز کر دیتے ہوں، اس کی یاد منائی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمام چیزوں کو سمجھ سکیں۔ یاد رکھیں۔ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، غزوہ فتح مکہ، غزوہ بنی مصطلق وغیرہ جتنے بھی غزوات، ان تمام غزوات کو ہم کیوں نہیں مناتے؟ پہلے آج 2-4 غزوات مختصر بتا دوں۔ غزوہ بدر پہلی غزوہ ہے جس میں مسلمان کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان 313 میں بھی زیادہ تر نہتھے تھے۔ 313 میں 7 گھوڑے، 9 زرہیں اور یہ 5 گھوڑے، 7 تلواریں، 9 زرہیں، یہ سب ہتھیار، باقی سب نہتھے تھے۔ اور کفار کا لشکر 1000 کا لشکر تھا۔ وہ غزوہ ایسا غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فتح قبری صحابہ کو بتا دیا تھا۔ یہاں تک بتا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے قتل کیا جائے گا، ولید یہاں مرے گا، سب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اور یہی جو غزوہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے مدد کے لیے 5000 فرشتے جنگ کرنے کے لیے آئے، یہ غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر آج مسلمان رمضان کا روزہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے نہیں رہ پاتا ہے، لیکن غزوہ بدر واقع ہوا تھا 17 رمضان 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو غزوہ بدر واقع ہوا، اور اس کے 1 سال کے بعد 5 شوال سن 3 ہجری کو غزوہ احد واقع ہوا تھا۔ وہ غزوہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، جس میں آپ کے لمحائے مبارک سے زخمی ہوئے تھے، جس میں آپ کا منہ خون مبارک سے لت پت ہو گیا تھا، یہ غزوہ احد میں پیش آیا۔ یہ اس کے بعد غزوہ خیبر، غزوہ خندق وغیرہ، یہ تمام غزوات میں ایک چیز مشترک کامن ہے، برابر، دونوں طرف سے جو جنگی فوجیں، چاہے مسلمان کی فوج نے صحابہ کرام رہے یا کفار مشرکین تھے، دونوں الگ تھلگ، غور سنیے گا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو 300 خدا کی پوجا کرنے والے تھے۔ ایک طرف کا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ایک طرف کا کلمہ ذات و حبول کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، لات و عزا کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک طرف نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، اور ایک طرف لات و حبول کا جیکارہ لگایا جاتا ہے۔ ایک طرف ایک خدا کے ماننے والے تھے، ایک طرف جھوٹے خداؤں کے پجاری تھے، دونوں الگ الگ دعویٰ کرنے والے تھے۔ ایک دعوے دار تھے کہ اللہ ایک ہے، ایک دعوے دار تھے کہ اللہ ایک نہیں 360 خدا ہے، اور اسی بنیاد پر جنگ ہوئی تھی۔ ہر ایک آدمی، کوئی عام آدمی جان سکتا تھا کہ یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ دین کی جنگ ہے، یہ مذہب کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ اس لیے ایک طرف ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک طرف سینکڑوں خدا کے ماننے والے، سب کچھ الگ الگ تھا، دین بھی الگ تھا، مذہب بھی الگ تھا، خدا بھی الگ تھا، کلمہ بھی الگ تھا، نعرہ بھی الگ تھا۔ اور یہ طریقہ یہی، چاہے غزوہ احد ہو، چاہے غزوہ خندق ہو، چاہے غزوہ خیبر ہو، چاہے غزوہ بدر ہو، سب میں یہ بات تھی، ایک طرف کفار تھے، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف صحابہ تھے، ایک طرف کفار تھے، کافر الگ تھے، مسلمان الگ تھے، سب کی شناخت الگ تھی، سب کا دین الگ تھا، سب کی پہچان الگ تھی، سب کا نعرہ الگ تھا۔ لیکن اب واقع کربلا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، اس کا ایک دم الٹا ہے، حق و باطل کا مارکا، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، لیکن دونوں میں اختلاف تھا۔ حق باحق بھی، حق کا لباس جو تھا وہی باطل کا لباس بھی تھا، حق کا کلمہ جو تھا وہی باطل کا کلمہ تھا، حق کا جو نعرہ تھا وہی باطل کا نعرہ تھا، حق کا جو حق جس کے دعوے دار تھے باطل بھی اسی کے دعوے دار تھے۔ امام حسین آپ کے تمام یہ صحابہ
تمام ساتھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یزیدی بھی ایک ہی خدا کے ماننے والے تھے، 360 خدا کے ماننے والے نہیں تھے۔ اگر حسینی خیمے میں اذان ہوتی تھی، یزیدی خیمے میں بھی اذان ہوتی تھی۔ اگر حسینی خیمے میں نماز ہوتی تھی تو یزیدی خیمے میں بھی نماز ہوتی تھی۔ نماز روزہ ایک خدا کے ماننے والے دونوں، ایک رسول کے ماننے والے دونوں، ایک قرآن کے ماننے والے دونوں، نماز ایک طرح پڑھنے والے، اذان ایک طرح دینے والے، تلاوت دونوں کرنے والے، لیکن یہ حق ہے اور ایک باطل۔ تو حق کون ہے، باطل کون ہے، پہچان کیا ہو؟ پہچان تو ہونا چاہیے نا۔ ہم امام حسین کو حق ٹھہرا رہے ہیں، کوئی دلیل ہے کہ امام حسین حق پر تھے؟ یہ دلیل نہیں بن سکتی، یہ واسطے رسول تھے اس لیے حق پر تھے۔ دلیل یہ ہوتی ثبوت دینا پڑتا، اور اسلام کی بنیاد کی ساری دلیلیں قرآن۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آل رسول سے محبت اس لیے کہتے ہیں، ہمیں قرآن محبت کرنے کا حکم دیا۔ ہم ان کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کہاں تعظیم کرنے کا حکم دیا، محبت کرنے کا کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر انصار کی جماعت ایمان سے مشرف ہوئی، لیکن وہ اکثر دیکھا کرتے تھے مدینے کے انصار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ اقدس میں 3 دن فاتح ہوا کرتے ہیں، لیکن مہمانوں کا تاتا بتا رہتا ہے۔ حالات ایسے تھے، صحابہ نے، انصار کے صحابہ نے، تمام انصار نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کا ہمیں طریقہ سکھا دیا، ہم ظلم میں اور سرکشی میں اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم کو کفر اور شرک سی تاریکی سے نکال کر اسلام کے نور میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم آپس میں جنگ کرتے تھے اور ہم آپس میں ہمیں صلح اور بھائی چارگی کا درس دیا۔